50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद में ये 29वां पारा है और सूरह माआरज का ये पहला रुकू है। 29वां पारा सूरह माआरज और सूरह माआरज का पहला रुकू, ये पहली 35 आयात हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। सबसे पहले इन मुबारक आयात का सादा सा तर्जमा और मफ़हूम, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद ये अल्फाज अपने अंदर इतनी क़ुव्वत रखते हैं
کہ کوئی لمبی چوڑی تشریحات کی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ادا ہوتے چلے جاتے ہیں اور دلوں تک پہنچتے چلے جاتے ہیں، اپنے اثرات کرتے ہیں دلوں پر، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا یہی معجزہ ہے کہ قرآن پاک اپنے اثرات کے اعتبار سے سب سے زیادہ انسانی زندگی پر اثر کرنے والی وہ کتاب، وہ کلام، وہ عظمتوں والی کلام ہے جس کا کسی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان مبارک آیات کا سادہ سا مفہوم۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سأل سائل، پوچھنے والے نے پوچھا ہے۔ سأل سائل، سائل نے سوال کیا ہے۔ بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں سوال کیا ہے جو عذاب آنے کی بات کی گئی ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا۔ پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ وہ عذاب، اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ عذاب للکافرین لیس لہ دافع، ایسا عذاب جو کافروں پر مسلط ہوگا اور کوئی قوت اسے روکنے والی نہیں ہوگی۔ یہ دو خصوصیات اس کی بتائی ہے۔ وہ عذاب، پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا عذاب جو آپ نے بتایا کہ کافروں پر آئے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، اور وہ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ جو بڑی بلندیوں والا اور بڑے مرتبوں والا ہے۔ اللہ کے دربار اور اللہ کے مرتبے اور اللہ کے حضور معارج کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے جو اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے حضور احکامات کی حاضری کے لیے پیش ہوتے ہیں، فی یومن، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار اور ان کا وہ سفر جو اللہ کے حضور سفر کر کے وہ جاتے ہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ یہ تعارف کرانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، میرے پیارے رسول، آپ ان مشرکین اور کافروں کی حرکتوں پر صبر فرمائیں، انہیں برداشت کریں اور اپنے نظریات پر آپ قائم رہیں، اور صبر جمیل یعنی آپ کی طرف سے کوئی بھی اس کا دفاع نہ ہو سوائے قرآن کے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ کافر لوگ اس عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کب آئے۔ انہم یرونہ بعیدا، کافروں کا ذہن یہ ہے کہ عذاب پتہ نہیں کب آئے، بعیدا بہت دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم جو عذاب لانے والے ہیں نا، اختیار ہمارا ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے سر پر مسلط ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، بالکل قریب ہے، تمہارے سر پر ہے۔ اب اس دن کی کیفیت جو 50,000 سال کا دن ہے، اس یوم حشر کی جو کیفیت ہے قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، آج جو تمہیں بڑا مضبوط آسمان نظر آ رہا ہے، یہ آسمان اس دن
گرم کیے ہوئے تیل کی تلچھٹ کی طرح بہہ جائے گا. اس کی حیثیت گرم کیے ہوئے تیل کے تلچھٹ جو نیچے بیٹھی ہوتی ہے اس کی طرح اس کی کیفیت ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور تم دیکھو گے کہ پہاڑ روئی کے دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. جنہیں بڑا مضبوط سمجھا جاتا ہے وہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایسے جیسے بے وزن چیز ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چیز وزن کوئی قوت نہیں ہوتی. ان حالات میں ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی بڑا ہی رازدار اور قریبی دوست بھی دوسرے کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اپنے دوست کی، اپنے یار کی، اپنے بھائی کی، اپنے ہمراز کی، دنیا پہ جس پہ جان دیتا تھا اس کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہوگا. ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، ایسے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، سامنے سامنے ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بات نہیں سننا چاہیں گے، گفتگو نہیں کرنا چاہیں گے، ملنا نہیں چاہیں گے. اور ہر مجرم کی کیفیت کیا ہوگی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ آج اگر موقع مل جائے تو میرے بچوں کو لے کر میرا عذاب اگر ٹل جائے، کہ کوئی بچوں کو لے کر میرا عذاب ٹال دے، میرے بچوں کو سزا دے دے، مجھے نہ دے. بچے اس عذاب میں پھنس جائیں، میں بچ جاؤں، تو یہ بھی میرے لیے بڑی بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے جو قرآن نے کہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس پہ ذرا غور کیجیے. ہر آدمی بچہ ہے اور ہر آدمی باپ ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج اگر عذاب سے میں بچ سکوں تو اس کی اگر یہ کیفیت بنے کہ میں اپنے بچوں کو دے کر بچ جاؤں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے ہم بڑے بڑے عذاب مول لیتے ہیں. بچوں کے لیے، بچوں کے جائیدادیں بنانے کے لیے اپنے سر پہ پتہ نہیں کیا کوئی سوار کر لیتے ہیں. بچوں کی حرکتوں کو تحفظ دینے کے لیے کیا کچھ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. لیکن یہاں وہاں کیفیت بالکل اس کے الٹ ہوگی. بندہ چاہے گا کہ میرے اولاد لے لے، بیوی بچے لے لے، کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بدلے میں میری بیوی لے لے. وَأَخِيهِ، میرے بھائی بہنیں لے لے، لیکن کسی طریقے سے میری عذاب سے جان چھوٹ جائے کہ مجھے اس حوالے سے پکڑ کے نہ لے جائیں. یہ عذاب جو نظر آ رہا ہے یہ مجھے تباہ کر دے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، میری وہ برادری کنبہ خاندان جس نے مجھے پناہ دی تھی، جس میں میں پلا بڑا تھا، جس میں میں معزز تھا. یہ سید صاحب کی برادری ہے، یہ کشمیری صاحب کی برادری ہے، یہ بیڈر صاحب کی برادری ہے، یہ چیمہ صاحب ہیں، یہ چٹھا صاحب ہیں، یہ بھٹی صاحب ہیں، یہ عوان صاحب ہیں. یہ برادریاں ہیں اور ہر آدمی اپنی برادری میں ایک تحفظ محسوس کرتا ہے. اس تحفظ کی یہاں بات ہو رہی ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، وہ برادری جس نے دنیا میں میرے پالا پوسا اور تحفظ دیا تھا، آج وہ پوری برادری بھی لے لیں، پورا کنبہ بھی لے لیں، میری جان چھوٹ جائے، اس عذاب کو میرے قریب نہ آنے دیں. اس سے اگلی بات بھی کہے گا وہ
ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اگر میرے بس میں ہو تو میں دنیا بھر کی ہر چیز دے دوں اس عذاب سے بچنے کے لیے کہ آج مجھے اس عذاب سے بچ جاؤں. میں دنیا میں جو کچھ ہے اگر میرے اختیار میں میرے بس میں ہو تو میں سارا کچھ دے دوں. اس پورے منظر اور گفتگو کا جواب کیا ہے؟ کلا، نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں، جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے وہ نہیں. بات اس طرح نہیں بنے گی، معاملہ اس طرح ٹلے گا نہیں. کلا، نہیں، بالکل نہیں. اب وہ منظر 2-3 چھوٹے جملوں میں وہ منظر قرآن نے کہا، انہا لظا، جس عذاب سے تم ڈر رہے ہو نا، یہ تو اس کا تو ایک شعلہ، انہا لظا، اس عذاب کا، اس آگ کا ابھرنے والا، لپکنے والا ایک شعلہ. نزاعۃ للشوا، چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا. الفاظ ہے نزاعۃ للشوا، چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا. جلانا اور بات ہے، اور چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دینا ایک اور بات ہے. انہا لظا، یہ تو ایک لپٹ ہے، شعلہ ہے جو اس طرح صرف ایک چہرے سے ایسے گزرے گا صرف. نزاعۃ للشوا، بھون کر چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا. اور یہ نہیں ہے کہ پھر وہی رہے گا. تدعو من ادبر وتولا، وہ جہنم کی آگ کے وہ بھڑکتے ہوئے شعلے وہ آواز دے کر بلائیں گے ہر اس شخص کو، من ادبر، جس نے دین کے جواب میں پیٹھ پھیر لی تھی، وتولا، منہ پھیر لیا تھا. ہر وہ شخص جو دین کے حوالے سے، اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے حوالے سے اس نے منہ پھیر لیا تھا، دین کی بات نہیں سنی تھی، پیٹھ پھیر کر چلا گیا تھا. وہ چھٹوے مولوی نہیں گلانے اتنی گل کوئی گلاں ہونی رہتی کرتے رہتے ہیں، انہوں نے گلاں سننے کی لوڑ ایویں وقت نہ ضائع کرو. تدعو من ادبر وتولا، وہ آپ سورہ ملک میں آتا ہے نا، لہا شہیقا وتخیزا، غصے میں بھڑکتی ہوئی وہ آگ دھاڑے گی، دھاڑ کر وہ بلائے گی. تدعو من ادبر وتولا. اب تدعو کا لفظ کا معنی ہے کہ وہ آواز دے کر بلائے گی، اس کی آواز اپنی آواز ہے اور وہ آواز ان کے کانوں تک پہنچے گی اور وہ رو رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. یہ وہ عذاب ہے جس کی بات ہو رہی ہے. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ وہی شخص ہے جس نے ایک ایک کر کے مال جمع کیا اور پھر اس کو سینت کر رکھا، سنبھال کر رکھا. روزانہ بیلنس شیٹیں چیک کی اور روزانہ رات کو چیک کر کے سویا کہ اس وقت میرے اکاؤنٹ میں اتنا مال ہے اور یہ اتنا کچھ میرے پاس موجود ہے. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، مال جمع کیا اور پھر اس کو سینت کر، حفاظت سے، بڑے ایسے جیسے مرغی بچوں پر کہتی ہے نا، فوا کا معنی میں اس مرغی بچوں کی حفاظت کر کے اس کو سائڈ پہ کرتی ہے، بالکل اس طرح اپنے مال کو اس نے سائڈ پہ کر کے رکھا. اب آخر میں اس منظر کے آخر میں 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی 3 آیات بتائیں. ان الانسان خلق ہلوعا، لوگوں اس پہ غور کرو، انسان کو بڑی تیز طبیعت کا پیدا کیا گیا ہے، بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، بڑا حریص پیدا کیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ یہی اس کے اندر خصلتیں ہیں،
جتنی خصلت بے صبری کی ہے اتنی صبر والی بھی ہے، جتنی خصلت اس کے اندر حرص کی ہے اتنی قربانی کی بھی ہے، یعنی خصلتیں دونوں ہیں، لیکن اس کی چوائس کیا ہے، یہ کس کو پسند کرتا ہے، یہ کس کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اکثریت کی انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بے صبری کو اور حرص اور لالچ کو ترجیح دے کر اخلاقیات کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے، کسی شر سے سامنا ہوتا ہے، تو پھر وہ جزا فضا، پھر رونا دھونا، شور شرابہ اور اپنے مال کو سمیٹنے کا انداز، یہ حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب مال و دولت ملنا شروع ہو جائے، وسائل بڑھنا شروع ہو جائیں، تو پھر بخل کی کیفیت زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو سنبھال کر رکھنے کا انداز زیادہ آ جاتا ہے۔ اب یہ آپ ذرا غور فرمائیں گے کہ 21 آیات قرآن مجید نے اس منظر کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ 21 آیات میں یہ منظر اس دن کا منظر ہے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ اس دن کا منظر ہے۔ 50,000 سال کا دن قرآن نے کہا، اور وہ منظر آپ نے دیکھا۔ اب اس منظر کے مقابل میں جو دوسرا منظر ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ الا المصلین، ہاں سن لو، جو پکے نمازی اور اللہ کے حضور صحیح ایمان اور عمل رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے نمازی اس کیفیت سے بچا لیے جائیں گے۔ الا المصلین، نمازی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ اذان ہوتی ہے، اذان سنتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، گپ شپ لگاتا رہتا ہے، مسجد کے ارد گرد کھڑا رہتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے دوستوں کے ساتھ، موبائلوں کے ساتھ ادھر ادھر مصروف رہتا ہے، اور جب سمجھتا ہے کہ اب نماز ہاتھ سے جانے لگتی ہے، نکلنے لگی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، دوڑ کے آتا ہے، جلدی جلدی وضو کر کے 2-4 مرغ کی طرح ٹھونگے لگاتا ہے۔ سجدہ نہیں کہا آپ نے، ٹھونگے الفاظ استعمال کریں تو مرغ کی طرح، جس طرح مرغ چونچے مارتا ہے دانا چگنے کے لیے، اس طرح ٹھونگے مارتا ہے، نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ منافق ہے کہ جس کی نماز اٹھا کر اس کے منہ پہ دے ماری جائے۔ اب الا المصلین سے مراد وہ نہیں ہے نمازی جو جس طرح کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رہے بات۔ مصلی وہ نماز ہے، وہ نمازی ہے جس بندے کو نماز کا انتظار رہتا ہے، نماز جس کے ذہن پر سوار رہتی ہے، ایک نماز پڑھی اگلی نماز کا وہ انتظار کر رہا ہے، اور پھر اللہ کے حضور جب آتا ہے تو پھر خشوع اور خضوع کی کیفیت میں آتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کپڑوں کی کلیزیں سیدھا کرتا رہتا ہے، موبائل کی ٹیون بند کرنا اسے یاد نہیں رہتی، اور جان بوجھ کے بھی بند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جو رواں روی کا کی کیفیت ہے، روانی کی کیفیت، اس میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ یہ وہ مصلی ہے جو اللہ کے حضور جب اللہ کے دربار میں آتا ہے تو پھر کٹ جاتا ہے دنیا جہان سے، اس کو مصلی کہا گیا ہے۔ الا المصلین، جب اللہ کے حضور آئے تو پھر پورے باہر کے ماحول سے کٹ جائے۔ حضرات، پورا منظر بیان کرنے کے بعد جن لوگوں کو پروٹوکول دے کر خاص انداز میں پیش کر دیا گیا، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اب یہ مصلی کی جو صفت آگے بیان کی گئی،
وہ نمازی جو پکے نمازی ہیں اور بر وقت نماز پڑھنے والے ہیں، اول وقت میں پڑھنے والے ہیں، نماز کی حیثیات کو اپنے اوپر ترجیح لاگو کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاستہ کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اعمال میں کون سی چیز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنا۔ جب نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہو، بندہ انتظار کر رہا ہے، جو ہی وقت ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم دنیا داری میں اگر دیکھیں نا، ایک فرد کے اگر کئی ملازم ہیں، ایک ملازم وہ ہے جو اپنی ڈیوٹی تو ادا کرتا ہے لیکن رو دھو کر ادا کرتا ہے، ساتھ گلے شکوے بھی کرتا ہے، جو صاحب نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، وقت بلا لیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، بس اٹھتا ہے ڈیوٹی کا کام کر آتا ہے، لیکن اپنے آقا جو دنیاوی آقا ہے اس کے بارے میں تبصرہ بھی کر جاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو جاتا بھی نہیں ہے، کام بھی ادھورا کرتا ہے، الٹا خراب کر کے آ جاتا ہے کام، ساتھ شکوے شکایت بھی کرتا ہے۔ تیسرا ایک وہ شخص ہے جو کام کرنے سے پہلے اپنے آقا کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ ایاز میں اور دوسرے ملازمین میں یہی فرق تھا بنیادی طور پر۔ نام سنا ہوگا آپ نے ایاز کا، جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مثال ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم خاص ایاز۔ کبھی اتفاق ہو تو اس کی ہسٹری پڑھیے گا۔ یہ بنیادی فرق تھا ایاز میں اور دوسرے ملازمین میں کہ ایاز مزاج شناس تھا اپنے آقا کے حکم کا، کہ کب آقا کو کس چیز کی ضرورت ہے اس سے پہلے اس کو تیار کر کے رکھا۔ اور یہ ایسا بندہ جو حکم کا انتظار کر رہا ہو، وہ آقا کو بڑا پسندیدہ ہے۔ یہ تو ہے دنیا داری کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن کائنات کے مالک کے ہاں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کی بات ہے نا، 7 قسم کے لوگ جن کو قیامت کے دن اس 50,000 سال والے دن میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا، پریشانی ہوگی، پیاس ہوگی، گرمی ہوگی، شدت ہوگی۔ ان سارے معاملات میں ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے، قلب و معلق بالمسجد، جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز کے لیے تیار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بلا کے یہ کہیں گے ان کو سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، میرے عرش کے سائے کے نیچے ان کو کھڑا کرو، وہاں عزت کے ساتھ ان کو بٹھاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرے حکم کا انتظار کرتے تھے۔ آج ان کو اس حوالے سے پروٹوکول دو کہ لوگ دیکھیں کہ ان کا تعلق رب سے کتنا ہے۔ تو حضرات یہاں بتایا کہ الا المصلین، وہ لوگ جو نمازی لوگ ہیں، جن کے اندر کا ہر نوع نماز کے لیے انتظار میں منتظر رہتا ہے، اور پھر وہ اپنی نماز میں دائمی کیفیت، الذین هم فی صلاتہم دائمون، دائمی کیفیت۔ کتنی نماز پڑھتے ہیں جی؟ 5 میں سے بس 1 پڑھ لیتا ہوں، 2 پڑھ لیتا ہوں، کوئی بھائی کہیں گے 3 پڑھ لیتا ہوں، اکثر یہ کہیں گے کہ صبح اور عشاء کی رہ جاتی ہے، باقی تو ہو جاتی ہے۔ کاروباری لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی عصر کی نماز اکثر رہ جاتی ہے، باقی۔
اب آپ اندازہ کریں، میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس بندے نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جس بندے نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فکانما قتل اہلہ و مالہ، گویا اس بندے نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر بار بیوی بچوں کو آگ لگا دی، اہل و عیال کو آگ لگا دی، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ فکانما قتل اہلہ و مالہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں تو ایک نماز پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہوں، دو پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہوں، نعوذ باللہ، اس طرح جس طرح میں نے اللہ پہ احسان کیا ہے۔ نماز پڑھ کے میں کبھی اللہ پر احسان کر رہا ہوتا ہوں، کبھی ماں باپ پر احسان کر رہا ہوتا ہوں جو بار بار مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھو، ان پر بھی احسان کر رہا ہوتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجیے کہ بات احسانات کی نہیں ہے، بات فرائض کی ادائیگی کی ہے، ذمہ داریوں کی بات ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ تم کہو، تو کہنے کے لیے ایک ہی کافی چیز ہے، وہ صرف اذان ہے۔ اذان کی آواز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ اذان کی آواز جو ہے بلند ہوگی نماز کے لیے، اس کے بعد کوئی اجتماعی حکم، کوئی اجتماعی دعوت، پھر اذان کی طرف کی کوئی کیفیت ایسی نہیں کہ جو لوگوں کو بتایا جائے گا وہ نماز کی طرف۔ جاتے جاتے انفرادی طور پر آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کو آؤ چل آئیں ذرا نماز کے لیے چلتے ہیں، لیکن جس طرح اذان ہو رہی ہے یہ تصویر کا کوئی عمل کسی سطح پہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا رویہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، نماز کے لیے۔ اور ہم تو اکثر بچوں کو اٹھاتے نہیں ہیں، بچے کی نیند نہ خراب ہو جائے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ رات 12 بجے سویا ہے، 1 بجے سویا ہے، 2 بجے سویا ہے، اب اس کو کیا کہیں؟ ماں بھی کہہ رہی ہے کہ وہ نہ اٹھائیں جی، ابھی سو اٹھ کے پڑھ لے گا، جب اٹھے گا پڑھ لے گا۔ یہ ہمارے گھروں میں رویہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ ایک بات بتائی تھی آپ کو، ایک نمازی معزز خاتون ایک بڑے دیندار شیخ کے پاس گئیں اور ان سے عرض کرنے لگی کہ حضرت، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میرا بچہ صبح کی نماز کے لیے اٹھ جائے، لیکن میری کوششوں کے باوجود نہیں اٹھ پاتا۔ میں تنگ آ کر اس کو جگہ جگہ کے تنگ آ کر آگے پھر میں اپنی نماز پڑھ